جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک وزیراعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، آزاد کشمیر اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا ملک کی معیشت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی کی جانب جا رہا ہے، دنیا بھی شہباز شریف کی محنت کی تعریف کر رہی ہے۔ ملاقات میں اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی شامل تھیں۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن اہم ترین تقاضا تھا۔ گیس کی سپلائی کا ایک چیلنج تھا، ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر جو ایپلیکنٹ تھا اس سے ہمیں معذرت کرنی پڑی۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس، اس کا آج پورے پاکستان میں اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں ایپلیکیشنز آ چکی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشی کا دن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملک بھر میں گیس کے گھریلو کنیکشنز کھولنے کا اعلان، گھریلو صارفین کے لیے RLNG کنیکشنز بحالی کی تقریب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا 2022 میں PDM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی ایک چیلنج تھی، اس وقت صارفین سے معذرت کی، مؤثر حکمت عملی اپنائی اور توانائی بحران پر قابو پایا۔ آج گھریلو صارفین کے لیے معیاری ایندھن RLNG گیس کنیکشنز کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے محنت کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم ریاض میں نویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو تقریب میں شرکت کریں گے۔ ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا مسلح افواج نے ہمیشہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، خارجہ پالیسی میں بہتری آئی، کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، پیڈل کو ملک کے اندر مقام مل رہا ہے، پاکستان نے کھیل کے شعبے میں کئی کامیابیاں حاصل کی۔ ہنگو حملے میں SP آپریشنز اسد زبیر کی شہادت، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کوہاٹ آمد، رکن اسمبلی شہریار افریدی سے ملاقات، شہریار افریدی کے کزن SP آپریشنز ہنگو اسد زبیر کی شہادت پر فاتحہ خوانی، کہا قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی، واقعے میں ملوث عناصر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پاک جنوبی افریقہ T20 سیریز کے ٹرافی کی رونمائی، سلمان علی آغا اور ٹون فن فیرا کی ٹرافی رونمائی کی تقریب میں شرکت، دونوں کپتانوں نے تصاویر بھی بنوائیں۔ پہلا T20 میچ 28 اکتوبر کو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فضا انتہائی آلودہ، حکومت اور محکمہ ماحولیات کے اقدامات کے باوجود لاہور کی فضا زہر آلود ہے۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا دوسرا نمبر، AQI 388 ریکارڈ۔ ماہرین نے لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت قرار دے دی، ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ اسموک کی شدت بڑھنے پر پنجاب میں سرکاری اور نجی اسکولوں کے اوقات کار تبدیل، آج سے اسکول پیر سے جمعرات تک صبح 8:35 سے دوپہر 1:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔ جمعے کے روز اسکولوں میں 12:30 بجے چھٹی ہوا کرے گی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے نئے اوقات کار کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ سے ڈیپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی ملاقات، بلدیہ عظمیٰ کراچی میگا پروجیکٹس کے ذریعے جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیر بلدیات کا کہنا تھا سندھ حکومت کراچی کے تمام علاقوں میں یکساں ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے صوبے بھر میں تبادلوں، تعیناتیوں اور نئی بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ لکھا یہ فیصلہ اس وقت تک نافذ العمل رہے گا جب تک صوبائی کابینہ قائم نہیں ہوتی۔ تمام محکموں، خود مختار اداروں اور منسلک دفاتر میں افسران اور ملازمین کے تبادلوں اور تقرریوں پر مکمل پابندی ہوگی۔
कराची पुलिस के तशद्दुद से जामहाक नौजवान उच्च शरीफ में सुपुर्द खाक। 16 साल इरफान की नमाज जनाजा अदा। अहल खाना समेत इलाका मकीन की शिरकत। गुरसा का आला हुकाम से वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। का इरफान कत्ल केस की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाए। कातिलों को सज़ा न मिली तो एहतजाज करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को अहकामात जारी किए गए हैं। वाक़े की मुकम्मल फ्रेंसिक और तफ्तीश की जाएगी। जो भी मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बोझ उठाने वाले पाबंदियों से आज़ाद हो गए। लाहौर स्टेशन पर 25 साल बाद कुलियों के लिए ठेकेदारी के निज़ाम का खात्मा। कुलियों को अपनी कमाई से किसी ठेकेदार को कैश कमीशन नहीं देना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन मैनेजर की निगरानी में काम करेंगे। लाहौर डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइली खिलाफ वर्जियों पर खामोश ट्रंप की हमास को धमकियां। कहा बाकी यरगमालियों की लाशें वापस ना की तो अमन मुआहदे में शामिल ममालिक कार्रवाई करेंगे। अगले 48 घंटे में पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखेंगे। अमरीकी सदर का मलेशिया जाते हुए कतर में मुख्तसर क़याम। अमीर कतर और कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा गज़ा में पायदार अमन होना चाहिए। जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। ज़रूरत पड़ी तो कतर गज़ा में अमन फ़ौज भेजने को तैयार है। इसराइल का जंगबंदी मुआहदे से खिलवाड़। सहूनी तैयारों की अल-नुसैरात में बमबारी। एक फ़लस्तीनी शहीद, 6 ज़ख्मी। गज़ा में रोज़ाना 600 इमदादी ट्रकों के दाखिले का वादा भी पूरा न हुआ। रूस का नए जौहरी मिसाइल क्रूज का कामयाब तजर्बा। 14,000 किलोमीटर तक फासला तय करने, 15 घंटे तक परवाज की सलाहियत। मिसाइल किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को शिकस्त देकर हदफ को निशाना बना सकता है। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि यह एक मुनफरिद हथियार है, अभी दुनिया में किसी मुल्क के पास मौजूद नहीं। अफगान तालिबान की दहशत गर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान के वफ़द को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशत गर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। पाकिस्तानी वफ़द ने यह भी वाज़ेह किया है कि उसके खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। उसके बरक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसिर है।